ایک ایسی زیارت ہے جو انسان کو زندگی کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے کہ انسان نظام ظلم کیا ہے اور نظام حق کیا ہے، تجھے کن چیزوں سے دوری کرنی ہے اور کن چیزوں سے قربت اختیار کرنی ہے۔ اسی زیارت میں ایک بھی دعا انسان اپنی دنیا کے لیے نہیں مانگتا، یعنی مادی چیزیں اللہ سے طلب نہیں کرتا، مال کی دعا نہیں ہے، اولاد کی دعا نہیں ہے۔ اس زیارت میں جتنے مقامات خدا سے طلب کرتا ہے وہ سارے مقامات روحانیہ ہیں۔ مقام عند اللہ خدا سے مانگتا ہے، مقام سلم مانگتا ہے، مقام کرامت مانگتا ہے، مقام ثبات قدم مانگتا ہے، مقام محمود مانگتا ہے، رزق براعت مانگتا ہے، بے ابی انت و امی جو مقام قربانی ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے عزیز ترین چیز ہو اس چیز کو قربان کرنے کی دعا مانگتا ہے، کیونکہ ہر انسان خود کو حسین پہ قربان نہیں کر سکتا۔ کئی ایسے تھے جو دور سے دیکھ رہے تھے پر مولا کی مدد کے لیے جا نہیں رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو لشکر میں موجود تھے، یہاں تک کہ شب عاشور اس لشکر میں موجود ہیں، اور صبح کو 2 لوگ ایسے تھے جو امام حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو یہ قربانی دینے کا مقام اور یہ جذبہ قربانی جس کے دل میں پیدا ہو جائے، مقام سلم، مقام حرب، 18 مقامات ہیں تقریباً زیارت عاشورہ میں، کہ ہم نے تقریباً 3 سے 4 دن گفتگو کی مقام براعت پہ، کیونکہ براعت سب سے بڑا مقام ہے جس کی ہم 100 مرتبہ دعا کرتے ہیں، 100 مرتبہ اس سسٹم سے اظہار براعت کرتے ہیں، 100 مرتبہ امام حسین پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اس براعت میں ایسا ہے کیا کہ معصوم فرماتے ہیں ریپیٹڈلی تو لعنت بھیج، لعنت بھیج۔ یہ لعنت تاریخ کے ایک صرف فرد پہ نہیں ہے، کیونکہ اگر مجھے ہسٹری سے کچھ سیکھنا ہے تو مسلمان کو سیکھنا ہوگا کہ تاریخ کے پنوں میں جو ہسٹری لکھی گئی ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم نے اس ہسٹری سے عبرت کیا لی، تم نے کون سا درس لیا؟ اگر میں یزید کے ظلم کو دیکھ کر میں خود ظالم رہوں، اس کا مطلب میں نے یزید سے برات نہیں کی۔ شمر کے وجود میں حسد تھا، میں اس سے تو برات کروں لیکن اس کے حسد سے برات نہ کروں۔ یہاں جنگ کردار ہے۔ شیعت کا بہت مضبوط موقف ہے جو قرآن کے موقف کی حمایت میں ہے کہ عملوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کہتا ہے ایمان بھی لانا ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دینا ہے۔ معیار صرف ایمان نہیں تھا، پھر خدا آواز دے کے کیوں کہتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے کر آؤ۔ اور قرآن کی آواز آئے کہ وہ جو حسنات لے کر آئے، من جاء بالحسن، قرآن یہ نہیں کہتا جس نے ایمان لا کر اور ایمان کو جس طرح بینک اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کر دیتا ہے اسی طرح اپنی توحید اور نبوت کو جمع کر دے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ پر ایمان لایا تھا تو جب قیامت میں آ رہا ہے تو اس دن بھی اسی ایمان کے ساتھ آنا چاہیے، اسی حسنے کے ساتھ آنا چاہیے، اور جو حسنات کو ساتھ لے کر آئے گا خدا اسے اجر دے گا۔